السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماشاءاللہ سے 10واں روزہ ہے اور رحمت کا عشرہ جو ہے آج مکمل ہو جائے گا۔ 12 اپریل 2022 ہے اور ٹیوزڈے کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا اور تمہاری ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو نازل کیا۔ بس جو کوئی اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب یہاں پر یہ جو 10ویں سلائیڈ ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، یعنی جو بھی ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی چیز ہمارے لیے فیصلے کرے ہیں ان میں سے کوئی بھی فیصلہ بیکار نہیں ہے۔ لعلکم تتقون کا مطلب تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تو تقوی کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یفقہوا قولی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین آمین یا رب العالمین۔ روزہ کا مقصد تقوی ہے۔ لعلکم تتقون، تقوی کا جامع مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے غضب کے اندیشے کی وجہ سے اس کی حدود توڑنے سے بچنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے مجھے اور آپ کو محبت ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تک ہمارا ایکسیس آسانی سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، مجھے پکارو چاہے اعلانیہ طور پر یا چھپ کے مجھے پکارو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے ہوا مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں جاتی ہو میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری بات کا جواب دیتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو اپنے لیے پیدا کیا ہے اور پوری کل کائنات اس کے لیے پیدا کی ہے۔ اب جو اتنا بڑا منعم حقیقی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے ساتھ ہمیں محبت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ہے جو ہمیں ہر وقت ہر آن دیکھ رہا ہے، تو ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جو اس کی حدود کو توڑ رہا ہو، یعنی اس کے غصے کو جو ہے وہ دعوت دے رہا ہو۔ تو ہمیں ان چیزوں سے، ان باتوں سے بچنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیتی ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بری لگتی ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت سناتے ہیں ہمیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی محبت اپنے اندر لانا چاہتے ہو، سچی محبت پانا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی، تو میری اتباع کرو۔ جو کام میں کر رہا ہوں، جیسے میں کر رہا ہوں، اس کو شوشے کی تبدیلی کے بغیر بالکل ویسے ہی عمل کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے تو تمہیں رحمت للعالمین کی امت بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب تم رحمت للعالمین کی امت ہو تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ تو جب ساری کی ساری چیزیں اس کی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں وما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نہیں جانتے تھے اس سے پہلے کتاب کیا ہے، تم نہیں جانتے تھے اس سے پہلے ایمان کیا ہے، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، ہم تم کو پڑھا دیں گے پھر تم نہ بھولو گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھولے، اور ان کی سنت، ان کا لایا ہوا قرآن سینہ بسینہ ہوتے ہوئے میرے اور آپ کے پاس آیا ہے۔ ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے
کہ رب کن سے راضی تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی تھا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ اللہ تبارک و تعالی نبیوں سے راضی تھا. تو جو لوگ نبی کے پیچھے چلیں گے اللہ ان سے راضی ہوگا. صدیقین سے راضی تھا جو سچے تھے. سچے یہ تھے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا گیا تو فوراً انہوں نے لبیک کہا. شہداء، شہداء کسے کہتے ہیں؟ گواہی دینے والے کو. اس نے اپنی جان سے بھی گواہی دی اور اپنی زندگی سے بھی گواہی دی کہ بے شک یہ دین سچا دین ہے. صالحین، اور نیک لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں. وحسن اولئک رفیقا، اور جو لوگ ان سب کی نقل کرتے ہیں کسی نہ کسی طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انعام یافتہ لوگ کہتا ہے. تو ان میں جو صفات ہیں، ان میں جو اعمال ہیں، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ وہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر بھی کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بندہ فطرت صالحہ پہ پیدا کیا گیا ہے. ہم اسے یہودی اور عیسائی بنا دیتے ہیں، تو ہم بھی فطرت صالحہ پہ پیدا کیے گئے ہیں. اور قرآن مجید فطرت صالحہ کو جگانے کے لیے آیا ہے کہ جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہماری فطرت کے بھی تقاضے وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. اسی لیے فرمایا قرآن مجید میں ما انا الا بشر مثلکم، میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں. یعنی مجھے بھی بھوک لگتی ہے، مجھے بھی اونگ آتی ہے، مجھے بھی نیند آتی ہے، میں بھی تھکتا ہوں، میں بھی پریشان ہوتا ہوں، میں بھی غمزدہ ہوتا ہوں، میں بھی صاحب اولاد ہوں، میرے بھی اولادیں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، میری بھی بیوی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے. جو چیز، جو حالات تم پر پیدا ہو رہے ہیں وہی حالات سے میں گزرا ہوں، اور وہی حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مجھے سکون اور اطمینان دیا ہے. اب وہی حالات ہر بندے کی زندگی میں کسی نہ کسی طریقے سے گزرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر ہے اس قرآن مجید میں. پڑھ کے دیکھو، سمجھ کے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا. اور اللہ تقویٰ کیا چیز بتائی؟ اللہ تعالیٰ کے غضب کے اندیشے کی وجہ سے اس کی حدود کو توڑنے سے بچنا، یہ ہے تقویٰ. کہ جس نے مجھ پہ اتنے احسانات کیے ہیں، میں اس کے احسانات کی ناشکری نہ کروں کہ اس کی نظر سے ہٹ جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. جن لوگوں نے میرے ذکر سے دنیا میں آنکھیں پھیری رکھی، دنیا میں آنکھیں بند کی رہی، دنیا میں میری نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے لگا رہا، استعمال کرتا رہا، شکر کی نعمت سے محروم رہا، اپنے آپ کو سمجھتا رہا عقل کھل، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. قیامت کے دن وہ شور غل کے اندر اندھا اٹھائے جائے گا اور وہ کہے گا اے رب، تو نے مجھے تو دنیا میں آنکھیں دے کے بھیجا تھا، مجھے یہاں تو نے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اس لیے تمہیں میں نے اندھا اٹھایا کہ جب میں تمہیں اپنی آیات دکھا رہا تھا، جب میں تمہیں اپنی نعمتیں دکھا رہا تھا، جب میں تم سے شکر کا مطالبہ کر رہا تھا، جب میں تم سے نماز کا مطالبہ کر رہا تھا، جب میں تم سے زکوٰۃ اور حج کا مطالبہ کر رہا تھا، جب میں تم سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب تم مجھے پکارتے ہو میں تمہارے بہت قریب ہوتا ہوں. تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تمہیں بھی تو چاہیے کہ میری بات مانو، تمہیں بھی تو چاہیے کہ میری اذان کے وقت جو ہے وہ نماز کے لیے مسجد میں آؤ. تو تم تو آ نہیں رہے، مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو اندھا اٹھائے گا. تو یہ کیا ہوا؟ تقویٰ جو ہے وہ یہی ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے خوف میں رہیں، ڈر میں رہیں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ہمیں کہیں نعمت جنت سے محروم نہ کر دے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے دیدار سے محروم نہ کر دے. نمبر 1 یہ چیز ہے. دوسری بات، اس کی امانتوں میں خیانت کرنے سے بچنا. یعنی ہم کسی کے پاس امانت رکھواتے ہیں کوئی چیز،
تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں ویسی کی ویسی لوٹا دی جائے گی. ٹھیک ہے. اکثر اوقات ہم کسی کے گھر اپنا صوفہ رکھوا دیتے ہیں, اکثر اوقات ہم کسی کے پاس اپنے پیسے امانت کے طور پہ رکھوا دیتے ہیں کہ آپ اس کو سنبھال لیجئے گا, آپ ہمارے زیور کو سنبھال لیجئے گا, اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری امانت کو وہ خیانت نہیں کرے گا بلکہ وہ ہمیں پوری کی پوری دے گا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہود عیسائیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُوا بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُوا بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. کہ بہت سے لوگ عیسائیوں میں ایسے ہیں, مسلمانوں میں بھی ہیں, یہودیوں میں بھی ہیں, ہر قوم کے اندر ہیں, کہ اگر ان کے پاس 1 روپیہ بھی رکھوایا جائے امانت کے طور پر تو وہ اس کے اندر بھی خیانت کر دیتے ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جس کے پاس ڈھیروں مال بھی رکھوا دیا جائے تو وہ اس کی خیانت نہیں کرتا. اور آپ کو بتاؤں خیانت کیا چیز ہے. آپ کے پاس کوئی آیا اور اس نے اپنی 1 لاکھ کی گڈی آپ کو دی, 100 روپے کے نوٹ, ٹھیک ہے, آپ کو ضرورت تھی 100 کے نوٹوں کی, آپ کے پاس گڈی تھی 5000 کے نوٹوں کی 1 لاکھ. آپ نے کیا کیا, اپنے 1 لاکھ جو ہے اس کی جگہ رکھ دیے اور اس کے 100 کی گڈی جو 1 لاکھ والی تھی وہ آپ نے لے لی اس انسان کے پوچھے بغیر. حالانکہ آپ نے ریپلیسمنٹ کی ہے پیسوں کی, اس کی گڈی آپ نے لے لی اور کھلے پیسوں کی گڈی لے کر اور بندے پیسے اتنے ہی آپ نے اس جگہ پہ رکھ دیے کہ امانت کے طور پہ جب وہ لینے آئے گا تو میں اس کو یہ لوٹا دوں گا. یہ بھی خیانت ہے. کیوں؟ کیونکہ کیا پتا اس نے وہ کھلے نوٹ جو لیے تھے اس کے دماغ میں کوئی مقصد ہوگا کہ جب میں آؤں گا یہ کھلے نوٹ لوں گا اور میں 100 روپے جو ہے وہ بچوں میں تقسیم کروں گا مدرسے کے, اور جب وہ آتا ہے تو اس کو 5-5 ہزار کی گڈی مل جاتی ہے, نوٹوں کی گڈی مل جاتی ہے, اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کے پاس امانت رکھوائے تھے اپنے پیسے, آپ نے اس میں خیانت کر دی. تو آپ کہیں گے میں نے تو خیانت نہیں کی, تم نے 1 لاکھ دیے تھے, میں نے بھی تو 1 لاکھ دیے. نہیں, امانت یہ ہے کہ وہی نوٹ جو اس نے آپ کو دیا تھا وہی نوٹ آپ اس کو واپس کریں گی, ورنہ آپ خیانت کی مرتکب ہو جائیں گی. اور ہاں, اگر آپ کو ایسا تبدیلی کرنی ہے تو آپ کو پوچھنا پڑے گا کیا میں آپ کے کھلے پیسے استعمال کر کے بندے ہوئے نوٹ آپ کی رکھ دوں, اور وہ کہتا ہے ہاں رکھ دیجئے, تو پھر جو ہے نا یہ امانت میں خیانت نہیں ہوگی. تو اب آپ سوچئے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اس کی امانتوں کی خیانت کرنے سے بچو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی اس نے مجھے دیا ہے نا وہ سب اللہ کی امانت ہے, سب اللہ کی امانت ہے. یہ گھر, یہ دولت, یہ شہرت, یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے, اس کی مجھے خیانت نہیں کرنی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے عزت دی ہے اس کی خیانت نہیں کرنی. اس کی خیانت کیا ہوتی ہے کہ اوپر سے میں کچھ ہوں اور اندر سے میں کچھ اور ہوں. اوپر سے تو میں دکھ رہی ہوں بہت نیک, ٹھیک ہے, یہ اللہ کی امانت قرآن میرے سینے میں محفوظ ہے, اور میں اندر سے خیانت کر رہی ہوں دنیا کی دولت کمانے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کا سہارا لے کر اپنی زندگی کو گزار رہی ہوں, یہ بھی خیانت ہے. اسی طریقے سے یہ اختلافی مسئلہ آ جاتا ہے, مگر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جسم دے کے بھیجا ہے, ٹھیک ہے, میری آنکھ, میرا کان, میرا دل, میری جو انٹرنل آرگنز ہیں, ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو وہ اپنی چیز کو ڈونیٹ کر دیتا ہے کہ میری آنکھیں جو ہے میں ڈونیٹ کرتا ہوں فلانے بندے کو لگا دیجیے گا. تو یہ اختلافی مسئلہ ہے, مگر اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں, کیونکہ جس جسم کے ساتھ اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا آپ نے اسی جسم کو اپنا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا تھا, مٹی میں دفن کریں گے, اور مٹی سے جب دوبارہ اٹھائیں گے تو تم تو اندھے اٹھو گے وہاں سے. ہم نے تو تمہیں آنکھیں دے کے بھیجا تھا, تمہاری آنکھ کہاں گئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ سوال پوچھے گا. حدیث میں آتا ہے کلو بنی آدم, یہ جو انسان کا بچہ ہے آدم کی اولاد 4 سوالوں کے جواب جب تک نہیں دے دے گی کٹیرے سے نہیں ہٹ سکتی. وان عمری ہی فیما افنا,
اپنی عمر کس چیز میں گزاری، وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ، اور اپنا خوبصورتی جو ہے، اپنی جوانی کس کاموں میں گواہی، اور کتنا پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور علم کتنا حاصل کیا اور اس پہ عمل کتنا کیا۔ جب تک ان 4 باتوں کا سوال کا جواب نہیں دے دیں گے تو ہم کٹہرے سے ہل نہیں سکتے، کیونکہ مال دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، ہمارے اوپر سارے نعمتیں عطا کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو کہتے ہیں قیامت کے دن آپ کے 3 نامہ اعمال سامنے رکھے جائیں گے، نیکی کا اعمال نامہ، برائی کا اعمال نامہ، اور احسانات کا اعمال نامہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھ سے اور آپ سے اپنے احسانات کا سوال کر لینا کہ تمہارے کو سانس لینے کی توفیق کس نے دی، تمہیں بولنے کی صلاحیت کس نے دی، تمہیں دیکھنے کی صلاحیت کس نے دی، تمہیں اپنے لیے میں نے پیدا کیا تھا، میں نے تو کہا تھا اے بندے میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں کھانا بھی دیا، پانی بھی دیا، پرووائڈ بھی کیا، تم نے کیا کیا؟ تو اللہ کی جو امانتیں ہیں، یہ دنیا امانت ہے، ہماری اولاد ہمارے لیے امانت ہے، ہمارا شوہر ہمارے پاس امانت ہے، ہمارے ماں باپ ہمارے پاس امانت ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رشتے ہیں۔ اگر ہم ان کو صحیح طور پر نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم امانت میں خیانت جب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا حکم دیا تھا، ہم اس کے مقاصد میں پورے نہیں اترے، ہم اللہ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، ہم انسان کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تقویٰ کیا ہے کہ تم خیانت کرنے سے بچو، اور جو امانتیں اللہ نے دی ہیں یا لوگوں نے تمہارے پاس رکھوائی ہیں اس کے اوپر خیانت مت کرو، اس کا یوز کرو، جتنا زیادہ کرو گے ہم اتنا زیادہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 3، اس کے عہد سے بے حرمتی سے بچو، اس کے عہد کی بے حرمتی سے بچو۔ عہد کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے پوچھا تھا، ہم ساری روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بات سکھا رہا ہے روزے کے مقصد کے اندر کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر یہ 3 باتیں آ جائیں کہ اللہ کے غضب کے اندیشے کی وجہ سے اس کی حدود توڑنے سے بچ جاؤ، اس کی امانتوں میں خیانت کرنے سے بچ جاؤ، اس کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی بے حرمتی سے بچ جاؤ۔ آگے دیکھتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا فرماتا ہے۔ عبادات کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، روزے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر کتنی خوبصورتی سے ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ روزے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، اور تقوی کس چیز میں پیدا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آیت نمبر 183 میں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں ایسے ہی جیسے تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی اختیار کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نقشے کے ذریعے ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے اس کو انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ٹھیک ہے، اس کی نوک پلک سواری، اور پھر اس کے پاس 2 چیزیں ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا اور شیطان کی سرکشی سامنے آ گئی سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 2 چیزیں، 2 کیفیات رکھ دی۔ ایک کہ انسان کے اندر بھی شیطان کی جو ہتھ کنڈے ہیں ان سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں حوصلہ دے گا، ہمیں وہ علم دے گا جس سے ہم شیطان جو عدو مبین ہے، ازل سے ہمارا دشمن ہے، اس سے ہم کس طرح سے بچیں گے۔ اور جسم اور نفس، میرا نفس اور میرا جسم
وہ کیا چاہتے ہیں, ان کے کیا مطالبے ہیں. یہاں پر دیکھیے انسان کے جسم کے جو مطالبے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے آرام. آرام کا مطالبہ کرتا ہے ہمارا جسم. اور کیوں آرام کا مطالبہ کرتا ہے؟ کیونکہ جو ہمارے جسم میں قوت ہے, طاقت ہے, ہمارے جسم کی جو مشینری ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سرٹن لمٹ تک طاقت دی ہے. جب وہ پورے دن کارکردگی کرتا ہے, اللہ کے کام کرتا ہے, اور اللہ کے کام کو آپ صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ نہیں سمجھیں, بلکہ جو شخص تعلیم حاصل کرتا ہے, قرآن کی تعلیم ہی تعلیم ہے, ڈاکٹری کی تعلیم ہی تعلیم ہے, اور باقی جتنی بھی تعلیم ہے وہ ہنر ہے. ہنر کیوں؟ کیونکہ وہ پیسہ کمانے کا ذریعہ بنتا ہے. وہ آپ کی زندگی کے اندر جو ہے آپ کو پیسہ پہنچاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے نفس کو روزانہ بیچتا ہے. کچھ اس کو بیچ کر اپنے لیے جنت کماتا ہے, اور کچھ اس کو بیچ کر دوسروں کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو خراب کر لیتا ہے. اس سے کیا مطلب ہے کہ دیکھیے آپ صبح سے آپ نوکری کرنے کے لیے گئے, آپ نے گئے آفس میں بیٹھے, آپ نے سارا دن کام کیا, اس کے بعد اپنے دفتر میں ڈانٹ بھی کھائی, ذلیل بھی ہوئے, پھر آپ نے گھر پہنچے, آپ تو تھک ہار کے آپ اپنے گھر پہنچے اور آپ نے کھانا کھایا, پانی پیا, پھر آپ سو گئے, اور پھر اگلے دن آپ اٹھے اور آپ نوکری پہ لگ گئے. ٹھیک ہے, اس پورے دن کے اندر اللہ کہیں بھی نہیں تھا. مطلب نہ نماز پڑھی آپ نے, نہ اللہ کا ذکر کیا آپ نے, کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ آپ نے اپنے نفس کو بیچا, اللہ کے امان کے بغیر بیچا. جب آپ شام کو اپنے گھر میں آئے تو آپ نے دوسرے کے کامیاب ہونے کے لیے اپنی زندگی کے اندر ناکامی لے کے آ گئے آپ, جو سورۃ العصر میں ہم پڑھیں گے ان الانسان لفی خسر, کہ ہر انسان خسارے میں ہے. اگر آپ سارا دن اپنا لگا رہے ہیں دنیا کے کام میں اور 5 وقت آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کو تلاوت کو اتنی لمبی مت کرو, کیونکہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار بھی ہیں, کچھ لوگ کاموں پہ بھی لگے ہوئے ہیں, تو وہ آئیں گے جلدی سے اپنی نماز اللہ کے آگے جماعت کے ساتھ پڑھیں اور جماعت کی فضیلت حاصل کریں اور واپس اپنے کاموں کی طرف لوٹ جائیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ریفریش کرتا ہے نماز کے ذریعے, ان کی روح کو مضبوط کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے ذریعے. تو یہاں بتا رہے ہیں کہ جسم بھی آرام کا مطالبہ کرتا ہے, اس کی قوت کارکردگی کی بحالی کا ذریعہ ہے یہ. اور یہ بالکل ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ ہم نے تمہیں کیا کیا ہے, نیند دی ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو. ہم نے تمہیں آگے بتایا, اور دوسرا تقاضا اس کا کیا ہے, صنفی مطالبات, بقائے نو کا ذریعہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میاں اور بیوی کے تعلقات جو ہیں وہ بھی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ بھی تمہارے لیے جو ہے نا ایک لباس کی صورت میں ہے. بیوی کے ذریعے تم سکون حاصل کرتے ہو اور شوہر کے ذریعے بیوی سکون حاصل کرتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جسم کا صنفی مطالبہ جو ہے یہ تمہاری نسل کو بڑھانے کا کام دیتا ہے, اور یہ مطالبہ جو ہے یہ شدت سے تمہارے جسم کی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی تاکہ تمہاری مسلز کو جسم کی ریلیکس کیا جائے. فرشتے جو ہیں اس وقت آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک, صالح, حیا, ایمان والی اولاد نصیب فرمائے, جو دین اسلام اور ملک پاکستان کی خدمت کرے, نیکی, حیا, ایمان کے رستے پر چلے. تو جسم اور نفس کا صنفی مطالبہ بھی ہے جو بقائے نوع انسان کے لیے ضروری ہے. نمبر 3 جسم اور نفس کا مطالبہ ہے غذا کا مطالبہ. اس جسم کو بھوک بھی لگتی ہے اور بقائے حیات کا ذریعہ ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے کھجور, انگور, زیتون, سبزہ پیدا کیا, ہم نے تمہارے لیے لہسن, پیاز, ترکاری, یہ ساری چیزیں پیدا کی, ہم نے تمہارے لیے جانوروں کے گوشت کو حلال کیا, پرندوں کے گوشت کو حلال کیا, تاکہ تم اپنی بقائے حیات یعنی اس دنیاوی حیات, اس جسم کی حیات کے لیے کام کرو
اور اپنے جسم کو نیوٹریشن پرووائڈ کرو تاکہ اس کے اندر کیا ہو، اس میں طاقت آئے اور وہ آرام کا مطالبہ بھی کرے، ٹھیک ہے، اور وہ کام کرے، اس کے بعد آرام کرے، اور اس آرام کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کو دوبارہ سے ان چیزوں کی طرف لگا دے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ اس کے مطالبہ کیا ہے، یہ ساری تینوں چیزوں کے ساتھ مطالبہ کیا ہے کہ حد سے تجاوز نہیں کرنا، انسان کو اپنے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو بالکل بیلنس لے کے چلنے کا حکم ہے، اس میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، یہ ریڈ سے لکھا ہوا ہے کہ حد سے تجاوز نہ کریں۔ بقائے حیات کا ذریعہ کیا بنا؟ بقائے حیات کا ذریعہ جو ہے وہ کھانا کھانا ہے، تو اس کو بندہ شکم نہ بنائے، یعنی اتنا نہ ٹھوس لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈکارنے والا انسان حضور کو پسند نہیں تھا، یعنی جب آپ زیادہ کھائیں گے صحت کے اندر اپنے آپ کی خرابی ہوگی، تو آپ کو زیادہ ڈکاریں آئیں گی، زیادہ گیسز پیدا ہوں گی، زیادہ آپ کے اندر جب گیسز پیدا ہوں گی تو ہم نماز جب پڑھیں گے تو ہمارے وضو ٹوٹتے رہیں گے، اور بار بار ہم وضو نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم معذور کے زمرے میں آ جائیں گے کہ معذور وہ انسان ہے کہ اگر اس نے وضو کیا، نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے گیس کی، اور وہ اس کا وضو ٹوٹتا ہی رہتا ہے، ٹوٹتا ہی رہتا ہے، ٹوٹتا ہی رہتا ہے، تو وہ معذوری کی حالت میں آ جائے گا، تو وہ بغیر وضو کے نماز پڑھتا رہے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت کرے شکم سیری سے، اور آپ کی بھی حفاظت کرے۔ اسی صنف کے اندر دیکھیے، اب ہم اس طرف چلے تھے، اب ہم اس طرف چل رہے ہیں، صنفی مطالبہ یعنی بقائے نوع انسانی کا ذریعہ جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلقات سے تعبیر کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن سے تعبیر کیا، اس میں انسان اسفل السافلین بن جاتا ہے، انسان جو ہے وہ جانور بن جاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ نکاح کر کے یہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، یا وہ نکاح کے باہر جا کے اپنی ضرورت کو پوری کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی ایسی اولادیں اس دنیا میں وجود میں آ رہی ہیں جو حرام کی ہیں، اور جس کی وجہ سے انسان آج جس ڈگر پہ چل رہا ہے شہوات کے اندر، اور وہ اپنی کسی بھی چیز کی تمیز نہیں کر رہا، وہ چیز جو ہے نا یہاں پر جسم اور نفس اگر شیطان کی یہ ادوب، شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہمیں جو ہے نا وہ ان لال سے لکھی ہوئی چیزوں کے اندر اسفل سافلین کے اندر کر دیتا ہے کہ انسان اور جانور میں کوئی فرق ہی نہیں رہتا۔ آرام طلبی جو ہے انسان کے اندر ایسی آ جاتی ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے، اس کے ارادے کی قوت کو ختم کر دیتا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ قوت ارادی سے چلتا ہے کہ میں نے آرام کرنا ہے تاکہ میں جلد از جلد اٹھوں اور میں اپنے دین کے لیے نکلوں، اپنے قرآن کے لیے نکلوں، یا میں اپنی نوکری کے لیے نکلوں تو میں نماز فجر کی پڑھ کے نکلوں، صبح کا سورج دیکھ کے نکلوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں جو آسمان سے اتر رہی ہوتی ہیں اس وقت، ان میں اپنے آپ کو بھگو سکوں۔ یہ انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہیں چیزیں جو روزہ تقویٰ مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے۔ تقویٰ حدود کے اندر رہنے کا نام ہے، یہ جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی چیزیں، ان کی حدود کے اندر رہنے کا نام ہے، اور حدود سے تجاوز کے بعد انسان بندہ شکم اسفل السافلین ضعیف ارادے جیسے رذائل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ روزہ ایک ربانی نسخہ ہے جو ان تینوں مطالبات کو حدود میں رکھنے کی تربیت دیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے، جو ہم نے غذا زیادہ کی اپنی، ہماری صحتیں خراب ہوئی، ہم نے شہوت میں زیادہ پڑ گئے، ہماری صحتیں خراب ہوئی، ہم آرام طلبی میں زیادہ پڑ گئے، ہماری صحتیں خراب ہوئی، ہم حد سے تجاوز کر گئے، ہماری صحتیں خراب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان چاروں برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چاروں چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے روزے کی ایک نعمت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے کہ یہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنے قوت ارادی کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہم رات، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں
کہ دن میں لوگ روزہ رکھتے ہیں اور راتوں کو لوگ جاگتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت تراویح میں سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کی روح کو طاقت عطا فرما دیتا ہے، اور جب آپ کی روح طاقتور ہوگی تو وہ جسم پہ سوار ہو جائے گی اور جسم سے وہ کام کروائے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوگا، جسم سے وہ کام کرائے گی جو اللہ کی رضا کے لیے نیک صالح اولاد پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ وہ انسان سے وہ مطالبہ کرے گی کہ اتنا کھاؤ جتنا تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کلو واشربو ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو اور اپنے دلوں کو خوش کرو، اپنے جسموں کو خوش کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حد سے تجاوز کرنے سے بچایا ہے۔ تو رمضان میں یہ تینوں چیزوں کو ہم کنٹرول کرتے ہیں، اور حد سے تجاوز جو ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں اس سے بھی ہم کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں روزے کی تاثیر، یعنی اس کا جو اثر ہمارے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے اور اس کی خصوصیت کیا ہے۔ معرف الحدیث کی جلد نمبر 4 میں ہے، تاثیرات کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ تاثیر کسے کہتے ہیں۔ تاثیر کہتے ہیں کہ ابھی آپ میرا لیکچر سن رہی ہیں، تو جب آپ میرا لیکچر سن رہی ہیں تو اس کی تاثیر آپ کے دل میں لائیو لیکچر کی کچھ اور ہوگی، کیونکہ میری دل کی جو کیفیت ہے وہ آپ کے دل کی کیفیت کے ساتھ ملے گی اور وہ آپ کے دل میں تاثیر اور ڈالے گی۔ تاثیر کے اندر آپ جب ریکارڈنگ سن لیں گی تو آپ کو ریکارڈنگ کے ذریعے بھی وہ تاثیر حاصل ہو سکتی ہے جو میری لائیو سننے میں حاصل ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا اور میرا دل جو ہے وہ ملا ہوا ہے۔ تاثیر کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی خود تلاوت کریں گی تو قرآن مجید کا نزول آپ کے دل پہ ہوگا، آپ کی زبان جب قرآن کے لفظوں کو ادا کرے گی تو 10 نیکیوں کی جگہ 700 گنا تک نیکیاں بڑھیں گی۔ وہ تاثیر آپ کے اعمال نامے پہ بہت خوبصورت پڑے گی۔ آپ کسی اور کا پڑھتے ہوئے سنیں گی تو آپ کے دل میں تاثیر اور طرح کی پڑے گی۔ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ خصوصیت کا ذکر خود قرآن مجید میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں رمضان کے روزے کی فرضیت کا اعلان فرمانے کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، کہ جب تم روزہ رکھتے ہو تو تم میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ تقوی کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے سے روکا ہے، شہوتوں سے روکا ہے، حد سے تجاوز سے روکا ہے، اور ہم جیسے ہی روزہ رکھتے ہیں ہم فوراً جو ہے ان چیزوں سے رک جاتے ہیں۔ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہوتا تب بھی ہم پانی نہیں پیتے، کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہوتا تب بھی ہمارے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہوا معکم اینما کنتم، میں تو تمہارے ساتھ ہوں جہاں کہیں ہو تم۔ تو وہ کیفیت جو ہمارے اندر رمضان المبارک میں آتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ پریکٹس کرا رہا ہوتا ہے ہمیں 30 دن کی، تاکہ ہمیں آگے کے جو دن ہے اس کے اندر یہ یاد رہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی اس کی حکمت کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روحانیت اور حیوانیت کا یا دوسرے الفاظ میں ملکوتیت اور بہیمیت کا نسخہ جامع بنایا ہے۔ یعنی اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے تمہارے اندر اپنی روح پھونکی۔ تو یہ ہماری روحانی زندگی ہے۔ حیوانی زندگی کیا ہے؟ خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، میں نے تمہیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزیں، ایک زمین سے بنی ہوئی آدم، آدم کا مطلب ہے قدیم الارض، قدیم الارض کا مطلب ہے کرسٹ آف دی ارتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قدیم یعنی کرسٹ آف دی ارتھ کو فرشتوں سے منگوایا، زمین سے اسے گندوایا، سڑایا، گلایا، اور پھر اس میں میرے پاس اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دم کر دیا، یعنی پھونک مار دی، تو وہ روحانی وجود ہو گیا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے حیوانی وجود کو سجدہ نہیں کیا تھا بلکہ روحانی وجود کو سجدہ کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی اور یہ مٹی سے بنی ہوئی چیز یہ زندہ ایک انسان بن گیا، اتنا خوبصورت انسان بن گیا۔ تو ہمارے اندر 2 صفتیں آ گئیں، ملکوتی صفت
اور بہیمیت کی صفت. اسی لیے شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, کہ اے اللہ تعالیٰ میں اس سے بہتر ہوں. آگ اونچائی کی طرف جاتی ہے اور بہیمیت زمین نیچے کی طرف جاتی ہے. یعنی انسان کے اندر جو ہے نا زمینی حقائق, یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں, مٹیریلسٹک جو ہے نا انسان بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مٹیریلزم سے نکال کر ملکوتی صفات دے رہا ہوتا ہے کہ اگر تمہیں اتنا مٹیریل کا شوق ہے تو دنیا میں یہ جو مٹیریل خرچ کرو گے اس سے تمہیں آخرت کی ملکوتی مٹیریل ملے گا جو جنت الفردوس میں ہے, جو ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اس کی طبیعت کی اور جبلت میں وہ سارے مادی سفلی تقاضے بھی موجود ہیں جو دوسرے جانوروں میں ہوتے ہیں. دوسرے جانوروں میں جو برائیاں ہیں, سفلی جذبات ہیں, شہوات ہیں, وہ انسان کے اندر بھی ہیں. اور اسی کے ساتھ اس کی فطرت میں روحانیت اور ملکوتی کا وہ نور ہے جو نورانی جوہر بھی ہے, جو ملائل اعلیٰ کی لطیف مخلوق فرشتے کی خاص دولت ہے. یعنی میرے اندر بھی وہ ہے نا جس کو کہتے ہیں نغمہ, وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. یعنی قرآن مجید روح الامین کا لایا ہوا ہے, فرشتے کا لایا ہوا ہے, اور وہ قلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہا ہے. اور روح محمد پر جب نازل ہو رہا ہے تو حضور کی روح کو اللہ طاقت دے رہا ہے, اور وہ طاقت جب حضور کی روح میں آ رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جسم مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے اس جسم کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. اور فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص فرائض کے ذریعے میری محبت حاصل کرنا چاہتا ہے, یعنی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ جو میں نے فرض کیے اس کے اوپر, تو میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں. اور جو شخص نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, پیر بن جاتا ہوں, صلاحیتیں بن جاتا ہوں, کہ وہ شخص جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. فرمایا مومن کی فراست سے ڈر, کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ نظر عطا فرماتے ہیں جس سے اس کو انسانوں کی پہچان ہو جاتی ہے. تو میرا اور آپ کا کام کیا ہے کہ ہم اپنی روح کو طاقت دیں. ہم نے اپنے جسموں کو طاقت دے دی ہے, ہمیں اپنی روح کو طاقت دینے کی توفیق مانگنی ہے اللہ سے. اور رمضان یہی کرنے کے لیے آئے ہیں. انسان کی سعادت کا دار و مدار اس پر ہے کہ اس کا یہ روحانی اور ملکوتی عنصر بہیمی اور حیوانی عنصر پر غالب اور حاوی رہے, اور اس کو حدود کا پابند رکھے. یعنی جسم کو, آج کل جسم ہمارا جو ہے نا وہ روح کے اوپر سرایت کرا ہوا ہے. اصل میں روح جو ہے نا اس کو جسم کو لیڈ کر رہا ہے, اس کے تابع یہ ہے. میں جب کہتی ہوں یہ میرا ہاتھ, تو میں کون ہوں؟ میں وہ روح ہوں جو اللہ کا حکم ہے. تو یہ اگر میرا ہاتھ ہے تو پھر میں اپنے اختیار سے اس ہاتھ کو گناہ کرنے سے روک سکتی ہوں. مجھے اللہ نے روح کو یہ اختیار دیا ہے, اور اگر میں اپنا اختیار نہیں استعمال کرتی اور یہ ہاتھ جو ہے وہ غلطی کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو یہ ہاتھ کو میں کرنے دیتی ہوں. اور اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بٹھایا ہے نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. نفس لوامہ کیا ہے کہ جب میں کوئی غلط کام کرتی ہوں میرا اندر سے دل کہتا ہے یہ مریم تم غلط کر رہی ہو, مت کرو مت کرو مت کرو مت کرو. اور نفس امارہ جو ہے میرا وہ کہہ رہا ہے ارے بھائی کر لو, بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں, ارے کر لو کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا, غلط کیا, ارے چھوڑو اللہ معاف کر دے گا. میں اپنی نفس لوامہ کی بات نہیں مانتی اور میں وہ گناہ کر لیتی ہوں اور امارہ کی بات مان لیتی ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر میں نفس مطمئنہ تک نہیں پہنچ سکتی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, میرے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہماری زیادہ تر نسل, ہم سب نفس امارہ کی بات مان رہے ہیں, اسی لیے ہمارے دلوں سے سکون چین ہٹ گیا ہے,
تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں. ہو تو تم فطرت پہ نا. اب جب تم روزے کے رکھو گے تو شہوت تمہاری کم ہوگی, نیند تمہاری کم ہوگی, کھانا تمہارا کم ہوگا, اور جو بیچ کا ٹائم تمہارے جسم کو ملے گا جس میں تم جسمانی غذا کو نہیں کھاؤ گے, تو وہ روحانی غذا جو قرآن سن رہے ہو رات کو, جو قرآن پڑھ رہے ہو رات کو, جو دن میں تم تفسیر سن رہے ہو, جو دن میں تم اللہ کا ذکر سن رہے ہو, اس سے تمہاری روح مضبوط ہو جائے گی. اور یہ تبھی ممکن ہے جبکہ بہیمی پہلو, روحانی ملکوتی پہلو کی فرما برداری اور اطاعت و چہاری کا عادی ہو جائے, اور اس کے تقاضے اور اس کے مقابلے میں سرکشی نہ کرے. روزے کی ریاضت کا خاص مقصد وہ موضوع یہی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی حیوانی اور بہیمیت کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور ایمانی اور روحانی تقاضوں کی تابع داری فرما برداری کا خوگر بنایا جائے. اور چونکہ یہ چیز نبوت اور شریعت سے کے خاص مقاصد میں سے ہے, اس لیے پہلے تمام شریعتوں میں بھی روزے کا حکم رکھا گیا. قرآن مجید میں اس امت کو روزے کی حکمت دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتا رہا ہے. دیکھیے پہلے امتوں میں بھی یہی چیزیں تھی, کیونکہ انسان تو سارے ایک ہی جیسے ہیں نا. کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر انسان فطرت صالحہ پہ پیدا ہوا ہے. اور پھر زمانہ گھوم پھر کے وہی کی وہی چیزیں واپس پلٹتی ہیں, لوٹتی ہیں. تو جتنے لوگ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون, وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی, ان سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اور ہم سے ہمارے بارے میں سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو جب ہم سے ہمارے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا تو ہمیں جواب دینا ہے کہ ہم نے کیا کیا. سمجھ آ گئی بات کی آپ کیوں؟ تو وہاں پر ان لوگوں کی بھی ٹریننگ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا 30 دن کے لیے, اور کہا تھا کہ آپ میرے پاس آئیے, میں آپ کو اپنی کتاب تورات دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹائم سپین دیا گیا تھا کہ آپ نے اس وقت میں میرے پاس آنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا پار کر کے جاتے ہیں, اور ان کی قوم کہتی ہے رستے میں ایک بت کو دیکھ کر کہ موسیٰ ہمیں بھی ایسا بت بنا دو کہ ہم اس کی پوجا کریں. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو, ٹھیک ہے. اور وہ ان کو لے کر ایک جگہ پر پہنچ گئے اور انہوں نے ان کو سیٹل کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم فلانی ڈیٹ پر میرے پاس آنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 دن پہلے ہی پہنچ گئے, اپنی قوم کو چھوڑ کر 10 دن پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما اجلک عن قومک یا موسیٰ, اے موسیٰ تم کیوں جلدی آ گئے اپنی قوم کو چھوڑ کے میرے پاس, کیا ضرورت تھی جلدی آنے کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں الیک ربی لترضی, اے اللہ میں تو جلدی اس لیے آ گیا تاکہ میں آپ کو راضی کر سکوں, تاکہ میں آپ کو راضی کر سکوں. تو یہاں پر ہمیں قرآن کیا سکھاتا ہے, کتابم منقوطہ, کہ ہر چیز اپنے وقت کے اوپر اچھی ہوتی ہے. ہر نماز کو اللہ تعالیٰ نے اس کے وقت کے ساتھ متعین کر رکھا ہے. جب فجر کا وقت ہے تو آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے, ظہر کی نہیں پڑھنی ہے, عصر کی نہیں پڑھنی ہے, یا آپ نے فجر کی نماز کے ساتھ 5 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیں, ایسا نہیں کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وقت کی پابندی کا حکم دیا ہے. آپ دیکھیے حضرت موسیٰ نے سمجھا میں کلاس میں پہلے چلا جاؤں گا, اللہ تعالیٰ خوش ہوگا کہ دیکھو اس کو کتنا شوق ہے کہ یہ میرے پاس جلدی آ گیا. آپ دیکھیے ان کے جلدی آ جانے کی نتیجہ کیا ہوا کہ ان کی قوم نے 10 دن کے اندر ہی اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایکسٹرا چلے گئے تھے, ان 10 دنوں میں ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنایا. جتنا سونا چاندی ان کے پاس تھا اس سے سامری جادوگر نے ایک گائے کا بچڑا بنایا, اور اس گائے کے بچڑے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیروں, گھوڑے کے پیروں کی مٹی کو ڈال دیا,
اور اس کی گائے کے بچڑے میں سے آوازیں آنے لگ گئی اور لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا اس کو کہ یہ ہمارا رب ہے. یہ جو ہندو نسل ہے یہ یہودیوں کی بگڑی ہوئی نسل ہے. وہ بھی گائے کو پوجتے ہیں. ان یہودیوں نے بھی گایوں کو پوجا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے بلائے گئے تھے. 40 دن کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے 40 دن بعد آ کے کیا دیکھا کہ ان کی قوم میں سے آدھی قوم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گئی. انہوں نے اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا, میری قوم کو تم نے گمراہ ہونے دیا. بھائی نے بھائی سے کہا مجھے مت کہو, میں نے انہیں بہت سمجھایا پر انہوں نے میری بات نہیں سمجھی. یہاں سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ جس کو ذمہ داری دی جاتی ہے اسی کو ادا کرنی ہوتی ہے, اور جو اس کا اسسٹنٹ بنایا جاتا ہے وہ پاور نہیں رکھتا جو کہ اصل بندہ رکھتا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ایسا بنایا کہ حضور فرماتے ہیں الصحابی کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, جس کے پیچھے چلے جاؤ تم سیدھا رستہ پالو گے. تو یہاں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ روحانی چیز کو اپنی سمجھیں اور پھر یہ سمجھیں کہ بنی اسرائیل پر بھی روزہ تھا, عیسائیوں کے بھی روزے ہوتے ہیں, مگر ان کے روزوں کی تعداد بہت لمبے لمبے وقت کے ساتھ وہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے روزے کو چینج کر دیا. کتب علیکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, آیت نمبر 183 سورہ بقرہ کی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ تعالیٰ جب خطاب کر رہا ہے تو ہم سے کر رہا ہے جو ایمان لائے ہوئے ہیں. یا ایھا الناس سے جب اللہ خطاب کر رہا ہے تو ساری لوگوں سے خطاب کر رہا ہے, چاہے وہ مومن ہے یا نہیں ہے. جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو, یعنی ان میں بھی تقوی کی صفت پیدا کرنے کے لیے ان کی ٹریننگ کا بھی یہی طریقہ تھا اور تمہاری ٹریننگ کا بھی یہی طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے رکھا ہے. سلائیڈ نمبر 10 بھی روزے کے مقاصد اور زندگی پر اس کے اثرات, یعنی روزے کا مقصد آپ کو سمجھ میں آ گیا تقوی, اور زندگی پر, ہماری زندگی پہ اس کے کیا اثرات مترتب ہوتے ہیں. امام غزالی اپنے مخصوص انداز بیان میں اس حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اخلاق الہیہ میں سے ایک خلق کا پرتو اپنے اندر پیدا کرے جس کو سمیدیت کہتے ہیں. وہ امکانی حد تک فرشتوں کی تقلید کرتے ہوئے خواہشات سے دستخوش ہو جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ, میرے اخلاق اپناؤ. اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہا ہے ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم, مجھے نہیں نہ میں تھکتا ہوں. تو میں نے اور آپ نے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہ میں کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں. تو اللہ کی یہ جو ایک صفت ہے کہ نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ فرشتے بھی نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, وہ روح ہے, تم روح ہو, تم بھی مت کھاؤ. تو تمہارے اندر وہ چیزیں پیدا ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کا خاصہ رکھی ہیں, فرشتوں کے اندر رکھی ہیں, کہ فرشتے جو ہیں وہ خواہش نفس رکھتے ہی نہیں ہیں. فرشتوں میں کوئی کھانے پینے کی خواہش نہیں ہے, فرشتوں میں کوئی بیوی بچوں کی خواہش نہیں ہے, فرشتوں میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھی. اور کیوں نہیں رکھی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں نہیں بھیجا تھا. ان کو ہماری حفاظت کے لیے, ہمارا خیال رکھنے کے لیے, ہمارے لیے ڈیوٹیز اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو دے رکھی ہیں. انشاءاللہ جب ہم منتخب نصاب پڑھیں گے تو فرشتوں کی جو لائف ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کیا کریں گے کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں عطا فرمائی ہیں.
اس لیے کہ فرشتہ بھی خواہشات سے پاک ہے، انسان کا مرتبہ بھی بہائم سے بلند ہے. یعنی انسان جو ہے جب اپنے آپ کو روزہ رکھتا ہے اور روزے کا مقصد حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر بھی شہوات جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. نیز خواہشات کے مقابلے کے لیے اس کو عقل اور تمیز کی روشنی عطا کی گئی ہے. یعنی مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ کون سی چیز کب اور کس وقت غلط ہے، کس وقت صحیح ہے. جو میں نے آپ کو نفس امارہ، لوامہ اور مطمئنہ بتایا ہے کہ نفس لوامہ آپ کو بتاتی ہے اندر سے کہ یہ کام آپ غلط کر رہی ہیں، مت کریں، اور آپ اس کی بات نہیں سنتی تو نفس امارہ آپ پہ قبضہ کر لیتی ہے اور پھر آپ کے ہاتھ پیر جو ہیں وہ شیطان کی طرف چلتے ہیں. اور پھر اس کی سزا بھی سن لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کو کریں گے بند اور ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے، انسان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کی کھالیں گواہی دیں گی کہ اللہ تعالیٰ اس نے ہمیں غلط کاموں کے لیے استعمال کیا تھا. انسان خود اپنے جسم سے کہے گا اس وقت کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ آج اللہ نے ہمیں زبان دے دی، تم جو جہنم میں تمہاری حرکتوں کی وجہ سے جاؤ گے، تم ہمیں جلواؤ گے، تم نے ہمیں پھنسوایا ہے. ہم تو اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے اپنے اندر روح لے کے آئے تھے ربانی، تم نے اس روح کی بات، نفس لوامہ کی بات نہ مان کے نفس امارہ کی بات مانی، تم شیطان کے ساتھی بنے. ان الشیطان یجرم الانسان مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے اندر ایسے سرایت کرتا ہے جیسے خون سرایت کرتا ہے. تم نے ہمارے خونوں میں شیطان کو ایسے سرایت کیا کہ ہم ہاتھ پیر مجبور تھے کہ ہم شیطانی کاموں کی طرف لگیں، اور تم نے یہ غلط کام کیا ہے، لہٰذا ہم تمہاری گواہی دیں گے کہ تم غلط تھے. اسی لیے کہتے ہیں پکڑے جاتے ہیں غیروں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، اللہ تعالیٰ سے انسان کہے گا اللہ فرشتوں نے لکھ دیا کہ میں نے یہ کیا تو وہ میرا بھی کوئی گواہ ہے؟ تو انسان کا جسم ہی اس کے خلاف گواہی دے گا. اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنی ہے اس چیز سے. البتہ وہ فرشتوں سے اس لحاظ سے کمتر ہے کہ خواہشات اکثر اس پر غلبہ پا لیتی ہیں اور اس کو ان سے آزاد ہونے کے لیے سخت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. انسان کو بہت بچ کے چلنا پڑتا ہے. پیسہ اس کے پاس آئے، وہ پیسے کو اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہے، مگر وہ جس کام کے لیے اس کے پاس آیا ہوتا ہے وہ اسی کام میں اسے لگاتا ہے. یہ بہت بڑی کام ہے، امانت کو اس کے حقدار تک پہنچانا بہت بڑا کام ہے. چنانچہ جب وہ اپنی خواہشات کی روح میں بہنے لگتا ہے تو اسفل سافلین، زمین کی پستیوں میں جہنم میں جلا جاتا ہے اور جانوروں کے ریوڑ سے جا ملتا ہے. اور جب اپنی خواہشات پر غالب آتا ہے تو اعلیٰ علیین اور فرشتوں اور آفاق تک پہنچ جاتا ہے کہ عروج آدم خاکی سے عنبر سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. جب انسان اپنی روح کو طاقتور بناتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، پر میں نے اسے مسلمان کر لیا. کیا مطلب؟ کہ میں نے اس کی بات کو سنا ہی نہیں، میں اپنے نفس مطمئنہ کو سنتا رہا، اللہ کے قرآن سے ہدایت لیتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا رکھا، اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے جو کیا وہ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معراج نصیب کر دی. معراج میں پوچھا میرے لیے کیا لائے ہو میرے بندے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں تحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میں قولی بدنی مالی تمام عبادتیں لے کے آیا. قولی عبادت میں سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ اقامت دین، اللہ کے دین کو پہنچانا. قولی عبادت میں سب سے بہترین درجہ کیا ہے؟ تلاوت کلام پاک. بدنی عبادت میں سب سے چوٹی کا درجہ کیا ہے؟ نماز. مالی عبادت میں سب سے چوٹی کا درجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ. اور اس کے علاوہ آپ صدقات جتنے بھی دیں، حضور فرما رہے ہیں اللہ میں تیرے لیے قولی بدنی مالی عبادتیں لے کے آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضور فرما رہے ہیں اللہ سلامتی صرف مجھ پر
میں تو اپنے سارے شاگردوں کی طرف سے تیرے پاس یہ سب چیزیں لایا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم کدھر ہیں, ہمیں سمجھنا ہے اور پہچاننا ہے اپنی حیثیت کہ ہم کتنی زبردست چیز ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی بلندیوں پر جا کر ہمارے لیے سلام اللہ کا لے کے آ رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں ان کے جواب میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں. جو ہمیں اپنے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا, پر پھر بھی بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. آپ اللہ کے سامنے بیٹھے, اللہ آپ سے ہم کلام ہے, اور آپ وہاں بھی ہمیں نہیں بھولتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نمازیں لے کے آئے 50, رہ گئی 5, ثواب 50 کا ہی ہے. وہی 50 نمازیں رمضان میں پڑھی جائیں گی تو 700 گنا تک ان کا نماز کا ثواب مل جائے گا. مرد کے لیے ایک نماز کا ثواب 27 نمازوں کا ثواب بن جاتا ہے جب وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے. اور ہم جب سجدہ کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں سجدہ کرتے ہو, چونکہ میں نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا تو عرش کے اوپر کیا, اللہ کے پیروں میں سجدہ کیا, تو جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ کے پیروں میں سجدہ کرتے ہو. سبحان اللہ. جب تم یہاں زمین پہ تحیت المسجد کی 2 نفل پڑھتے ہو یا تحیت الوضو کے 2 نفل پڑھتے ہو, تو بلال کے قدموں کی آہٹ آسمان کے اوپر اللہ کے رسول نے چلتی ہوئی محسوس کی. پوچھا کہ تو انہوں نے کہا میں تحیت الوضو اور تحیت المسجد پڑھتا ہوں. تو ہم تو چلنے والے زمین پر ہیں, ہمارے قدموں کی آہٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر رکھ رہا ہے. علامہ ابن قیم اسی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں روزے سے مقصود یہ ہے کہ نفس انسانی خواہشات اور عادات کے شکنجے سے آزاد ہو جائے, اس کی شیوانی قوتوں میں اعتدال اور توازن پیدا ہو, اس کے ذریعے سے وہ سعادت ابدی کو کے گوہر مقصود تک رسائی حاصل کرے. یعنی جب ہم روزہ رکھیں گے تو ہماری جو پیٹ بھرا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے میدے کا کام کیا ہے؟ مجھے تو جب پتا چلا تو میں تو بڑی حیران بھی ہوئی, اور میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا ہمارے لیے ہر چیز ہمارے لیے, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اللہ کہہ رہے ہیں میں کوئی چیز بیکار نہیں بنائی. آپ کو پتا ہے یہ جو ہمارا میدا ہے نا جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں, جب ہم اس میں کھانا کھاتے رہتے ہیں تو یہ ہمارے ہضم کرتا ہے کھانے, اور جب ہم کھانا نہیں کھاتے 16 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ سارا کھانا میدے سے نکل کے ہضم ہو کر اپنی اپنی جگہ پہ خون بننے یہ ساری چیزیں کرنے چلا جاتا ہے, اور میدا ہمارا جو ہے وہ خالی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی وہ آپ کا میدا خالی ہوتا ہے تو یہ میدا کیا کرتا ہے, یہ آپ کی جتنی بھی اندر بیماریاں ہوتی ہیں, آپ کا امیون سسٹم جو خراب ہو رہا ہوتا ہے, اس امیون سسٹم کو آپ کے جو ہے نا وہ مضبوط کرنے کا کام یہ میدا کرتا ہے جب یہ خالی ہوتا ہے. جب یہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو یہ آپ کے کھانے کو ہضم کرنے کے کام کرتا ہے, جس کی وجہ سے آپ اگر زیادہ کھا رہے ہیں تو فیٹی لیور ہو جاتا ہے, آپ کو الگ الگ قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ اس کو سال میں 1 مرتبہ فاسٹنگ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی باڈی کی جتنی بھی خرابیاں ہوئی ہیں, جتنی بھی آپ کے پیٹ میں جو اعضاء آپ کے اور جوارے آپ کے وہ جو ان میں ایک بے چینی اور بربادی آئی ہوئی ہے, وہ میدا آپ کا جو ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے کا, ریپیئرنگ کرنے کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ صبح نہار منہ کلونجی کھائیے, کیونکہ کلونجی ہر مرض سے شفا ہے. ناشتہ تو آپ اٹھ کے کریں گی نا بعد میں, جب فجر کی نماز پہ اٹھیں تو 1 چٹکی کلونجی لے کر پانی کے ساتھ پی لیجئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر. اس وقت آپ کا معدہ خالی ہے, اور وہ اس وقت آپ کی جو ہے وہ امیون سسٹم کو مضبوط کر رہا ہے. جب آپ کلونجی کھائیں گی تو آپ کا وہ جو امیون سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کلونجی میں شفا ہے ہر مرض کی, تو وہ معدے میں جا کے آپ کے تمام مرضوں کو ٹھیک کر دے گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت یاب کرے گا. اللہم ربنا جعلنا منہم. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حیات ابدی کے حصول کے لیے اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں. بھوک اور پیاس سے اس کی ہوس کی تیزی اور شہوات کی حدت میں تخفیف ہوتی ہے.
یعنی آپ اپنی روح کو اگر جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہ رہی ہیں تو روزہ جب آپ رکھیں گی تو آپ کا بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو آپ کے اندر ہوس ہے، آپ کے اندر گریڈینس ہے، آپ کے اندر جو شہوتیں پیدا ہو رہی ہیں وہ کم ہو جائیں گی، ان کے اندر تخفیف ہو جائے گی، اور یہ بات یاد آئے گی کہ کتنے مسکین ہیں جن کو رات کو کھانا نہیں ملتا اور محتاج ہیں، ان کو پانی نہیں ملتا، ان کے اوپر کتنی تکلیفیں ہیں. تو جب آپ بھوکے ہوں گے نا خود، اور آپ کو بھوک اور پیاس کی تکلیف محسوس ہوگی، تب آپ کو غریب کا خیال آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دماغ میں لوگوں کا احساس اور خیال پیدا ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا ہے آپ کے لیے. وہ شیطان کے راستوں اور اس پر تنگ کر دے گا، اور اعضاء اور جوارے کو ان چیزوں کی طرف مائل ہونے سے روک دے گا جن میں یہ دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے. اس لحاظ سے یہ اہل تقوی کی لگام، مجاہدین کی ڈھال اور ابرار مقربین کی ریاضت ہے. یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ٹریننگ 1 مہینے کی دی ہے، جیسی ٹریننگ کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر بلایا تھا، وہ 10 دن پہلے پہنچ گئے. اسی لیے شعبان المعظم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، مگر 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھتے تھے، تاکہ 15 دن میں وہ اپنی طاقت کو ریکور کریں اور باقی آگے پورے مہینے تک روزہ رکھنے کی ان کے اندر طاقت ہو. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ پڑھنا سمجھنا جو ہے اسے قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.